نسیم زندگی. اور آپ کو بتاتے چلیں ڈاکٹر یحییٰ جہانگیری اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اسٹوڈیو میں. بلکہ میں شروع ہی انہیں سے اگر آپ اجازت دیں رباب ان سے کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو ابھی اسلام میں جو خواتین کا جو کردار ہے اس سے آشنا نہیں ہے بہت سارے لوگ, تو پہلا قدم جو اٹھانا چاہیے آپ کے خیال میں وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں اور اپنے ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. دیکھیں, جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ خواتین اور مرد کے درمیان اسلام نے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں رکھا ہے, بلکہ خداوند متعال نے انسان کو پیدا کیا ہے. قرآن مجید نے من ذکر او انثی کے ذریعے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اسلام کی نگاہ میں. ہم بعض جگہوں پہ اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو اسلام کی نگاہ ہے وہ نہ صرف یہ کہ رسول اللہ کے دور میں بلکہ ماڈرن زمانے میں بھی یہ نظر قبول کی جاتی ہے. اور میں ایک اچھی چیز آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ اب تازہ مسلمان ہو رہے ہیں ان میں خواتین کی ایک بڑی تعداد ہے جو مسلمان ہو رہی ہے. اور آج ہمارے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام نے خواتین کے حقوق پہ توجہ نہیں دی ہے, خواتین کے حقوق کی بات نہیں کی ہے. لیکن جو لوگ اس سے باہر نکل کے دیکھتے ہیں تو وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام نے حقیقت میں اسلامی ہے جس نے خواتین کے حقوق کو قبول کیا ہے. آج اسلام نے قرآن نے اسلام نے ہمارے دین نے خواتین کو ایک برتری دی ہے اور ان کے لیے حقوق کے قائل ہے اسلام. ہم اپنے دینی کتابوں میں اپنی شریعت میں بھی ہمارے پاس بہت ساری مثالی خواتین ہیں جو اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد بھی موجود ہیں. جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا, جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا جن کے چند روز بعد ولادت کے ایام ہیں. اور اس سلسلے میں بھی ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. یہ وہ خواتین ہیں جنہیں مثالی خواتین بنا کر پیش کیا گیا ہے. اور یہ ایک بہت دلچسپ بات ہے کہ ہم جب خواتین کی عظمت کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں اسلام سے پہلے کے زمانے کو دیکھنا پڑے گا کہ جب خواتین کو, عورتوں کو, بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, جب ان پر ظلم کیا جاتا تھا. اور جن لوگوں کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے, وہ بالکل غم و رنج کا شکار ہو جاتے تھے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ خدا کی حکمت کیسی ہے کہ خداوند متعال نے رسول اللہ کو 4 فرزند عطا کیے اور اس کے بعد پھر ان 4 بیٹوں کو واپس لینے کے بعد جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا انہیں عطا کی اور آیت نازل کی, انا اعطیناک الکوثر, میں اس کا نام کوثر رکھ رہا ہوں اور دنیا کے لوگوں کو بآواز بلند یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر علی نہیں تھے تو اس بچی کے لیے رسول تمہارے لیے کوئی ہمتا نہیں تھا. یہ تمام مفاہیم جو اسلام نے دنیا کو پہنچائے ہیں اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آج خواتین کا جو مقام اور منزلت ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے معاشرے میں اور خود دین میں. یہ نہ صرف تشخیص ہے بلکہ یہ اسلام کے بنیادی قوانین کا حصہ ہے اور اخلاقی قوانین میں اس کی طرف بہت زیادہ توجہ کی گئی ہے. ہمارے پاس بہت زیادہ روایات موجود ہیں کہ ماں, بیٹی, بیوی کے درجات کیا ہیں. حضرت جناب سلام اللہ علیہ کو آپ دیکھیں کس طرح انہیں باعظمت تاریخ میں ان کا کردار موجود ہے. جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کا کردار, یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے کہ ایک خاتون
اس مقام اور منزلت تک پہنچ سکتی ہے کہ ایک معصوم وہاں موجود ہے. جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو آپ دیکھیں کہ اسلام میں خاتون کے لیے کوئی محدودیت نہیں ہے، حتیٰ وہ عصمت کے مقام کو بھی حاصل کر سکتی ہے. بالکل چلتے ہیں اس طرف کہ میں یہاں پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ خواتین کا کیا کردار ہے معاشرے میں، اسلام کے فروغ میں، کیا کر سکتی ہیں وہ؟ دیکھیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج جو عالم اسلام میں بات کی جاتی ہے، یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ عورت مسلمان ممالک میں محدود ہے. میں بشکیک میں تھا ابھی کچھ ہفتے پہلے، وہاں پر ایک خاتون نے یہ بات کی کہ ایران کا سفر کرنے سے پہلے میرا یہ تصور تھا کہ ایران میں مجھے سڑکوں پہ خواتین نظر نہیں آئیں گی، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پر خاتون یونیورسٹی کی پروفیسر ہیں، وہاں پر وہ انجینئر ہیں، مختلف شعبوں میں کام کرتی ہیں. یہ ایک خاتون ہیں جو غیر مسلم ہیں اور وہ اپنی کلاس میں ایرانی خاتون کے بارے میں اس طرح بات کر رہی ہیں. دیکھیں، باہر ممالک میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام خواتین کو بہت محدود کر دیتا ہے اور انہیں خلاقیت کی اجازت نہیں دیتا، انہیں سرگرمی کی اجازت نہیں دیتا. لیکن جو لوگ اسلامی معاشرے کی حقیقت کو دیکھتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، دیکھیں میں یہاں پر ان معاشروں کی بات نہیں کرتا جہاں پر تکفیریت حاکم فرما ہے، نہیں، وہ اسلامی معاشرے جو معتدل ہیں. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو کتنی زیادہ اہمیت دی ہے. میں واپس جاتا ہوں تاریخ کی طرف کہ جہاں پر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آتی ہیں اور احادیث بیان کرتی ہیں، اور وہاں پر مرد حضرات جمع ہو کر احادیث لکھتے ہیں، انہیں کاغذ پر اتارتے ہیں. یہ جناب فاطمہ کا مقام ہے. جناب فاطمہ نے رسول اللہ کے بعد جو دن رات گریہ کیا ہے، وہ صرف گریہ نہیں ہے بلکہ یہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے گریہ کرنا شروع کیا ہے. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ سب لوگ خاموش ہو گئے ہیں تو انہوں نے آ کر اس انداز سے اپنے احتجاج ریکارڈ کرایا ہے. میں اب اپنے اگلے حصے پہ جناب فاطمہ کے کردار پہ بات کروں گا. جناب فاطمہ، بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ گفتگو ہماری جاری رہے گی. عزیز ناظرین، فی الحال وقت ہوا ہے ہم چلیں گے حسن بھائی کی خدمت میں. جی حسن بھائی، بہت بہت شکریہ. اور ٹاپک پسند کیا جا رہا ہے، نرگس اختر صاحبہ نے تعریف کی ہے اور شکریہ ادا کرتے ہیں جناب یحییٰ جہانگیری صاحب کا. اور گفتگو البتہ جاری رہے گی ہم لوگوں کی. چلتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب. وكل محتاج أنت لك الغنى ومثلي من يخطئ ومثلك من يعفو أنت الذي أبدى الوداد تكرما ومثلك من يرعى ومثلي من يجفو. ولم يصل والله ولم يصل والله أن له يصل.
إله إلا الله يا رب أتيتك لا إله غيرك من لي سواك أتيت إليك فاقبلني يا الله يا رحمن فاقبلني يا الله إنني بحماك فاحكني برضاك داوني بدواك لا أريد سواك قد أتيت إليك فالأمان لديك والعناد عليك إنني بحماك الله يا یہ پروگرام نسیم زندگی اور وقت ضائع کے بغیر چلتے ہیں رباب منصوری کی طرف. ڈاکٹر یحییٰ جہانگیری سے گفتگو کر رہی ہیں. جی بہت شکریہ حسن بھائی آپ کا. اور ہماری گفتگو چل رہی تھی خواتین کے لیے جو اسلامی معاشرے میں رول ماڈلز ہیں اس کے حوالے سے گفتگو ہم کر رہے تھے. چاہوں گی ڈاکٹر صاحب گفتگو کو آپ آگے بڑھائیں. لیکن میں یہاں پر یہ بتا رہا تھا کہ اسلام میں خواتین کو محدود نہیں کیا گیا, گھروں کے اندر نہیں رکھا گیا, بلکہ انہیں خود اجتماعی معاملات میں شرکت کی اجازت دی گئی. جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے یہ دیکھا کہ وہ دفاع نہیں کر سکتے اور انہوں نے سکوت اختیار کر لیا ہے, تو وہاں پر جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی فریاد بلند کی. حتیٰ لوگ یہ کہتے تھے کہ مسجد میں خواتین نہیں آ سکتی, لیکن جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ مسجد سے باہر اپنے اس عمل کو لے کے گئی ہیں, اور انہوں نے وہاں پر درخت کے نیچے مردوں اور خواتین کو جمع کر کے وہاں پر احتجاج کرنے لگیں, اور بعض لوگوں نے اس درخت کو اکھاڑ پھینکا. یہ تمام چیزیں اس بات کی نشان دہندہ ہیں کہ خواتین کے لیے معاشرتی سرگرمیوں میں کوئی محدودیت نہیں ہے. ابھی کچھ دنوں بعد جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی ولادت کے ایام ہیں. جناب فاطمہ معصومہ نے شادی بھی نہیں کی تھی, لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جناب امام رضا علیہ السلام ایران آ گئے ہیں, اور انہوں نے اس بات کا مشاہدہ کیا کہ اس راستے پر ایک ایسے فرد کی بھی ضرورت ہے کہ جو امام رضا علیہ السلام کی ہم آواز ہو اور اس سفر کو جاری رکھے. تو وہ پھر مدینے سے دیکھیں 4-5 ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینے سے ایران. انہوں نے اس سفر کو شروع کیا, ہر شہر میں فریاد بلند کی, لوگوں کو اس بات کی جانب متوجہ کروایا کہ اسلام کیا چیز ہے اور جناب امام رضا علیہ السلام کس سفر پہ نکلے ہیں. یہ تمام چیزیں اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اسلام میں مسلمان خواتین اپنی سرگرمیاں جاری رکھ سکتی ہیں اور اس میں کوئی عیب و عار نہیں ہے. انقلاب اسلامی کے بعد آپ دیکھیں امام خمینی نے عملی طور پر یہ بات ثابت کر دی کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے خواتین کو کیا مقام دیا ہے. آج یونیورسٹیوں میں خواتین کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے. ایران میں تقریباً 63% خواتین یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور 37% مرد حضرات ہیں. آج مردوں کو یہ اعتراض کرنا چاہیے کہ کیوں یونیورسٹیوں میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے.
یہ مسلمان خواتین کی سرگرمیاں ہیں، چاہے تعلیمی میدان میں ہو، فنی میدان میں ہو یا اجتماعی میدان میں ہو. آج اسلامی جمہوریہ ایران میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ ایک خاتون وزیر بنے، پارلیمنٹ میں جائے یا کسی اور اہم منصب اور مقام پر پہنچے. انشاءاللہ یہ بات دوسرے مسلمان ممالک میں بھی تیزی سے پھیل رہی ہے، لیکن ہمیں دو چیزوں کی جانب بہت زیادہ توجہ کرنی چاہیے کہ ایک ریڈیکل جو قدامت پسند نظر ہے ہماری کہ خواتین کو کسی سرگرمی کی اجازت نہیں ہے، یہ ریڈیکل اسلام کی اور سلفیت اور وہابیت کی نگاہ ہے. اور دوسری یہ چیز کہ اس اجتماع میں خواتین کی موجودگی یہ تعارض کو پیدا کرتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ چیز تو ہمیں اسلامی تعلیمات سے دور کر رہی ہے اور مرد اور خواتین شانہ بشانہ معاشرے میں سرگرمیاں انجام دے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب چلتے ہیں حجاب کی طرف. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جناب لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ حجاب جو ہے وہ خواتین کے آگے بڑھنے میں ایک رکاوٹ ہے، ایک دیوار ہے اور جناب ان کو قید کرنے کے لیے حجاب بنایا گیا ہے. دوسری طرف حسن بھائی کی جو آج کی خبر تھی اور انہوں نے کہا کہ ایسے کیمپین چلائے جا رہے ہیں کہ وہاں پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم حجاب کے ساتھ ہیں، حجاب کو پسند کرتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، میں یہاں پر آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ایک زمانے میں اسلاموفوبیا بنا دیا گیا تھا حجاب کو، اور آپ نے بھی اس کلپ کو یہاں پر پیش کیا. میں مختلف ممالک میں گیا، جاپان، یورپ، افریقہ، ہر ملک میں گیا ہوں، ہر خطے میں گیا ہوں. وہاں پر بھی حجاب اب جس جگہ اسے اعتقاد کے ساتھ نہیں اوڑھا جاتا، وہاں پر فیشن کے طور پر اپنا جاتا ہے. بہت سارے افراد کو میں نے دیکھا ان ممالک میں کہ جو فیشن کرتے ہیں لیکن حجاب پہنتے ہیں. میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا، پھر میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا آپ مسلمان نہیں ہیں تو یہ حجاب کیوں پہنتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ایک فیشن ہے، جدید فیشن ہے. آج حجاب ایک ماڈرن دنیا کا حصہ بن چکا ہے، فیشن کا حصہ بن چکا ہے، بس یہ عقب ماندگی نہیں ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جو اسلام کے خلاف لوگوں نے پروپیگنڈا کیا، وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ حجاب رکاوٹ کا سبب بن رہا ہے اور آپ اپنی سرگرمیاں جاری نہیں رکھ سکتے حجاب کے ساتھ. ہم نے یہاں پر تاریخی نمونے پیش کیے آپ کے سامنے. ہم اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ آج جدید دور میں بھی حجاب نہ صرف رکاوٹ ہے، بلکہ حجاب خاتون کو آرامش اور سکون عطا کرتا ہے، ایک امن کا پیغام دیتا ہے خواتین کو. آج اسلامی جمہوریہ ایران میں جو خواتین چادر کے ساتھ یا حجاب کے ساتھ آتی ہیں، آیا ان کے لیے کوئی رکاوٹ پیدا کی گئی، کوئی محدودیت پیدا کی گئی ہے؟ آیا وہ تعلیم نہیں حاصل کر سکے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ اپنی تمام تر سرگرمیاں انجام دے رہی ہیں، اور آج پوری دنیا میں ایک کمپین چلائی جا رہی ہے، اور ہمیں ان کمپینز کی حمایت کرنی چاہیے کہ ہم نے مسلمانوں تک اس حجاب کو کیوں محدود کر دیا. ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس کی ترویج کرنی چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ساری تعلیمات صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ حجاب کی یا اس طرح کی دوسری تعلیمات انسانوں کے لیے ہیں. صرف مسلمان نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اتفاقاً ہم ایک کمپین چلا سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں لوگ حجاب سے استفادہ کریں. ہمیں ثقافتی میدان میں سرگرمیاں انجام دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اسے پوری دنیا کے سطح پر مطرح کر سکیں. بہت دلچسپ بات ہے کہ قرآن میں جب حجاب کی آیت آتی ہے تو قرآن اس طرح کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں حجاب دیا ہے تاکہ تم امن و سکون کے ساتھ زندگی گزار سکو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حجاب کی ترویج کر رہا ہے وہ خدا ہے جس نے اس پوری دنیا کو خلق کیا ہے، اور وہ یہ بات ہمیں کہہ رہا ہے کہ حجاب امن و سکون کا مظہر ہے. یہ کوئی اگر مرد تم پہ حملہ نہیں کرے گا یا کوئی اس طرح کی بات ہوگی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اندرونی امن و سکون کی بات کی جا رہی ہے کہ جو بیرونی امن و سکون سے بہت زیادہ ہے. یورپ کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ وہاں پہ امن و سکون ہے اس لیے وہاں پر خاتون کے لیے حجاب معنی نہیں رکھتا. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ خاتون کی اپنی اندرونی آرام و سکون کی بات کر رہا ہے.
بہت شکریہ. انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. عزیز ناظرین, اگر آپ سوالات بھیجنا چاہیں تو ابھی سے آپ بھیجنا شروع کر دیجیے. آپ کے سوالات شامل کیے جائیں گے پروگرام میں. اور حسن بھائی جو ہے وہ واٹس ایپ پر آن لائن ہے, چلتے ہیں ان کی طرف. جی حسن, بہت شکریہ. اور پروگرام کو کافی پسند کیا جا رہا ہے. ایک سوال بھی آئے, انشاءاللہ شامل کریں گے پروگرام میں. چلتے ہیں, لیتے ہیں ایک وقفہ. آپ لوگ ان حسین مناظر سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے, اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پہ حسین صاحب نے کرگل سے ایک بہت ہی اچھا پیغام بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, انسانی شخصیت کی تعمیر میں جن مکاتب کا غیر معمولی کردار ہے ان میں سے ایک گھر کا ماحول ہے. میاں بیوی گھریلو ماحول میں بہت سے انسانی فضائل و کمالات سے خود کو آراستہ کر سکتے ہیں اور بے شمار اخلاقی برائیوں سے خود کو بچا سکتے ہیں. اگر گھر کے ماحول کو انسان سازی کا اسکول کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا, یقیناً ایسا ہی ہے. اور اس کے علاوہ محمد علی صاحب ایک سوال پوچھتے ہیں کہ غیر اسلامی معاشروں میں کس طرح سے ہم حجاب کے بارے میں بتا سکتے ہیں ان لوگوں کو جنہیں حجاب کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں, میں پہلے یہ بات آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے محدود نہیں ہے حجاب اور پردہ, اور میں نے یہ بات آپ کے سامنے عرض کی کہ ہمیں صرف حجاب کو مسلمانوں تک محدود نہیں کرنا چاہیے. ایک بہت دلچسپ بات ہے کہ وہاں پر ہندوستان میں ایک اسکول ہے, وہاں پر تقریباً مونٹیسری سے لے کر پرائمری, سیکنڈری اور کالج کی سطح تک, بلکہ یونیورسٹی کی سطح تک لوگ بچوں کو اس اسکول میں بھیجتے ہیں, تو انہیں کئی سال اس مدرسے, اس اسکول میں بھیجنے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے. یہاں پر کوئی اسلام کی اور مذہب کی بحث نہیں ہے. وہاں پر معلم اور اساتید جو موجود ہیں وہ لڑکیوں کو بہت ہی امن و آسائش کے ساتھ ٹیچنگ کرتی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی دینی ہمارے لیے احکامات ہیں وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ دوسرے بھی مکاتب فکر سے استفادہ کر رہے ہیں. دیکھیں, خود یہودیوں کی میں بات کروں کہ وہ بہت زیادہ سنگین پردہ کرواتے ہیں اپنی خواتین کو, اور ان کے یہاں اس کے بہت زیادہ حساس مسائل بھی ہیں. بس یہ صرف مسلمانوں سے مختص نہیں ہے, بلکہ دوسری اقوام اور دوسرے مذاہب بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں. اگر ہم تاریخ کا مشاہدہ کریں تو ہم اس بات تک پہنچیں گے کہ جتنے بھی مکاتب فکر گزرے ہیں وہ سب کے سب پردے کی اور حجاب کی پابندی کرتے رہے ہیں. یہ ایک استعماری پروپیگنڈا تھا, ایک استعماری سازش تھی. انہوں نے آ کر اسے لوگوں کے درمیان سے اٹھانے کی کوشش کی. آج ہم یہودیوں کو آج بھی ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے حجاب کی بہت زیادہ حفاظت کرتے ہیں.
آج امریکہ کے ایک صوبے میں تمام تر خواتین حجاب کرتی ہیں، اور ہندوستان کے مدرسہ اسکول کی میں نے بات کی، وہاں پر حجاب کی بہت زیادہ پابندی کی جاتی ہے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہیں. بس لازم نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں سے اس کو مختص کیا جائے، اس کو اسلامی تعلیم کی بات کی جائے، بلکہ یہ انسانی تعلیم ہے اور ہم اس طرح حجاب کی ترویج کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ آنے والے دنوں میں بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کی ولادت کا دن ہے، اور اس حوالے سے سوال پوچھنا چاہوں گی کہ ہم خواتین، یا کہ میں اس طرح کہوں آج کل کی ماڈرن خواتین کس طرح سے ان کے نقش قدم پر چل سکتی ہیں؟ میں یہاں پر ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، بہت دلچسپ روایت ہے. کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے اماموں کے پاس جاتے تھے اور امام ان کو کہتے تھے کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ قوم کے لوگوں کی طرح ہو جائیں، ان کی طرح زندگی گزاریں. اگر ہم اس کی دلیل کی طرف جائیں تو قوم ایک منطقے خطے کے علاقے کے طور پر اہمیت نہیں رکھتی، بلکہ اس کی اہمیت اس حوالے سے ہے کہ وہاں پر ایک ثقافت کار فرما ہے. لہذا دلچسپ بات یہ ہے کہ شہر رئی سے کچھ افراد امام کاظم علیہ السلام کے پاس گئے، اور امام کاظم علیہ السلام نے کہا السلام علیک یا اہل القوم، اے قوم کے افراد آپ پر سلام ہو. تو لوگوں نے کہا کہ ہم شہر رے سے آئے ہیں، ہم قم سے نہیں ہیں. امام نے دوبارہ اپنی بات کی تکرار کی، انہوں نے دوبارہ کہا کہ ہم شہر رے سے ہیں، ہم قم سے نہیں ہیں. یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ جو قم سے تعلق رکھتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صرف اور صرف شہر قم میں رہنے والے افراد ہیں، بلکہ یہ ایک ثقافت کا نام ہے، یہ دنیا میں کہیں بھی ہو سکتی ہے. آج خواتین کس طرح مثالی نمونہ بنا سکتی ہیں اپنے لیے جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کو. ہم نے اپنے روایات میں یہ بات پڑھا کہ قم وہ جگہ ہے جہاں پر آپ حق کے لیے کھڑے ہوں، آپ اپنے حقوق کے دفاع کے لیے کھڑے ہوں، آپ ایسی سرزمین کے جہاں پر آپ اپنے فرہنگ و ثقافت و کردار کی حفاظت کر سکیں، جہاں پر آپ اپنے دینی اقدار کی حفاظت کر سکیں، جہاں پر آپ جہاں سے شیطان اٹھ چکا ہے، جا چکا ہے. شیطان کسی شخص کی بات نہیں ہے، بلکہ تمہارے اندر کوئی پلیدی، کوئی نجاست تمہارے اندر موجود نہ رہے. جو شخص اپنے آپ کو قوم کی سرزمین سے جوڑے اسے چاہیے کہ وہ پاک و پاکیزہ ہو. پس دلیل یہ ہے، ایک دلیل یہ بھی ہے کہ وہاں پر جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا موجود ہیں. جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا نے ایک خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ، ایک لڑکی ہونے کے ساتھ ساتھ اجتماعی سرگرمیاں انجام دی ہیں. پس پوری دنیا کی جانب ہم اس قوم کی فرہنگ و ثقافت کو پہنچا سکتے ہیں، اور اس کا لازمہ یہ ہے کہ ہم لوگ فردن قوم کے تہذیب و ثقافت کے عین مطابق زندگی گزاریں. ہم سے نجاست دور ہو، پلیدی دور ہو، اور شیطان جو ہمارے اندر جو پلیدی ہے وہ دور ہو. اس کا نتیجہ یہ نکلے، چاہے ہم لاہور میں یا بمبئی میں یا ہم امریکہ میں یا لندن میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہم قومی طرز ثقافت اور طرز زندگی پر کار فرما ہوں گے. یہ جناب فاطمہ کی زندگی سے ہم بہت شکریہ. گفتگو کو آگے بڑھائیں گے عزیز ناظرین. فی الحال وقت ہوا ہے جلدی سے چلتے ہیں حسن بھائی کی خدمت میں. جی بہت ہی خوبصورت انداز میں بتایا انہوں نے، اور انشاءاللہ کہ ہم واقعی سب قوم کے رہنے والوں میں تبدیل ہو جائیں. اور چلتے ہیں، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کے سوالات بھی پیش کریں گے انشاءاللہ. ہم جب بھی کسی سفر کے لیے پروگرام بناتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ ایسی جگہوں کا انتخاب کیا جائے جہاں کم ہی لوگ گئے ہوں، اور اگر ہمیں تفریح کے لیے سفر کرنا ہوتا ہے تو ہم ایسی جگہ جانا پسند کرتے ہیں جہاں شور شرابہ نہ ہو. مگر کچھ لوگ ہیں جو اپنے سفر کے لیے بالکل نئی اور تر و تازہ جگہ کا انتخاب کرتے ہیں. محمد حسین کی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں.
بشریت کا سرچشمہ یہی نیچر ہے اور خدا نے انسان کو اس کے ساتھ سازگار بنا کر پیدا کیا ہے، مگر آج کل ٹیکنالوجی کی ترقی نے ہمیں نیچر سے کافی دور کر دیا ہے۔ اسی لیے ہم نے آج نیچر کا رخ کیا ہے۔ قریب سے نیچر کو دیکھنے اور اس کی روح کو محسوس کرنے کے لیے ہم آج مازندران کے سرسبز و شاداب علاقے ہزار جریب کو دیکھنے آئے ہیں۔ ایک لمبا چوڑا مگر ہرا بھرا اور خوبصورت مناظر سے بھرا راستہ طے کرنے کے بعد آخر کار ہم وہاں پہنچ گئے جس کا سبھی کو انتظار تھا۔ یہ مجھے کہنا پڑے گا کہ ہمارا آسن سفر تو اب شروع ہونے جا رہا ہے۔ چلیں چل کر دیکھتے ہیں کیسی جگہ ہے۔ میرے لیے سفر کا سب سے سخت حصہ یہ ٹریکٹر پر سوار ہو کر ہوٹل سے جھرنے تک جانا تھا، مگر یہ جھرنا اس لائق تھا کہ اسے دیکھنے کے لیے اتنی سختیاں اٹھائی جائیں۔ ویسے میرے ہم سفروں کی وجہ سے بھی اس سفر کی سختی اتنی محسوس نہیں ہوئی۔ ولم دیہات میں بہنے والی ندی جزی کے بہاؤ کے برخلاف 4 کلومیٹر کا راستہ طے کر کے ہم اس جھرنے تک پہنچے۔ اس ندی کے پانی سے گزر کے جانے کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں ہے۔ چل کر دیکھتے ہیں کیا ہے۔ یہ جھرنا سمندری سطح سے 720 میٹر اونچا ہے اور اس کا ٹھنڈا پانی جزی ندی میں جا کے گرتا ہے۔ یہاں کی مقامی زبان میں اسپا کا مطلب ہوتا ہے سفید اور او کا مطلب ہے پانی۔ یہ جھرنا ایران کے نہایت خوبصورت جھرنوں میں سے ایک ہے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام نسیم زندگی، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ سید کامران زاہد ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے وہ ہم لوگوں کے لیے بھیجتے ہیں پیغام۔ اچھا سوال ہے، پوچھتے ہیں کہ اللہ نے عورت کو ولایت یا پیغمبریت کیوں نہیں دی؟ سوال خیلی خوبی ہے کہ سوال بہت اچھا ہے۔ میں پہلے یہ آپ کو بتاؤں کہ پیغمبر ہونا یا پیغمبر نہ ہونا کسی آدمی کی شان و منزلت کو گھٹاتا نہیں ہے۔ بہت سارے افراد ایسے تھے جو پیغمبر تھے، 1,24,000 پیغمبر گزرے ہیں۔ بہت سارے افراد کے نام بھی موجود نہیں ہیں، نہیں جانتے۔ بہت سارے ایسے افراد بھی ہیں کہ جو پیغمبر نہیں تھے لیکن ان کے نام موجود ہیں۔ حضرت لقمان اس کی ایک بہت ہی واضح مثال ہے، پیغمبر نہیں تھے لیکن ان کے نام پر سورہ موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جناب حضرت لقمان کے بارے میں خدا نے کہا کہ اے لقمان پیغمبر بن جاؤ۔ لقمان نے کہا کہ اگر خدا پیغمبر ہونا تمہارا حکم ہے میں بن جاؤں گا، لیکن اگر میرا اختیار ہو تو میں پیغمبر بننا قبول نہیں کروں گا۔ یہ بہت سخت مرحلہ ہے۔ تو خداوند متعال نے انہیں پیغمبر نہیں بنائے۔ بہرحال یہ بات ثابت نہیں کرتی کہ بہت سارے افراد ہیں جو پیغمبر نہیں ہیں لیکن ان کی شان و منزلت بہت بلند ہے۔ بس یہ ہمارا معیار نہیں ہونا چاہیے کہ جو پیغمبر ہے وہ بہت اچھا ہے، جو پیغمبر نہیں ہے وہ نچلے درجے پر ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خواتین اگر پیغمبر نہیں ہیں تو نچلے درجے پہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم خواتین کی تاریخ کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کا مقام بہت بلند تھا،
جناب مریم کے بارے میں کہتا ہے استفینا کا علی العالمین، ہم نے تمہارا انتخاب کیا ہے پورے عالمین پر، پوری دنیا پر، اور اس عالمین میں خواتین و مرد سب شامل ہیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک خاتون اس مقام اور منزلت پر پہنچ سکتی ہیں۔ اور جناب فاطمہ اگر پیغمبر نہیں ہیں تو یہ حدیث اس کے لیے بہت بڑی دلیل ہے کہ جناب فاطمہ کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر فاطمہ تم نہ ہوتی تو ہم خلق نہیں کرتے عالم کو۔ بس ایک معیار جو برتری کا ہے وہ عصمت ہے، جناب فاطمہ اس منزلت پر، اس مقام پر موجود ہیں، اور جناب فاطمہ معصومہ کو یہ مقام حاصل ہے۔ ایک اجتماعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو اجتماعی سرگرمی اور فعالیت کی ذمہ داری مردوں کے کاندھوں پر ہے، اور تاریخ کا بھی ہم مشاہدہ کریں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ پوری تاریخ میں مردوں نے اس کردار کو نبھایا ہے، اور شاید اس زمانے میں یہ ماحول بھی نہیں تھا کہ خواتین میدان میں نکلیں۔ یہ چیز خواتین کے عظمت کو کم نہیں کرتی۔ ہمارے پاس 4 منٹ کا وقت ہے، میں یہاں پر یہ پوچھنا چاہوں گی، کہتے ہیں کہ آج کے جو بچے ہوتے ہیں وہ کل کا مستقبل ہوتے ہیں ایک معاشرے کا، خواتین کا کیا کردار ہے ایک معاشرے کی تربیت میں؟ میں اعتقاد رکھتا ہوں کہ ہماری خواتین صرف بچوں کی تربیت نہیں کرتی اور صرف گھر میں زندگی نہیں گزارتی، بلکہ انہیں چاہیے کہ وہ اجتماعی سطح پر بھی اپنے ماں ہونے کا عمل مظاہرہ کریں۔ آج ہمارے پاس یتیموں کی ایک بڑی بڑی تعداد موجود ہے جو مثلاً پناہ گزین ہیں، جنگ میں ان کے والدین ان سے چھن گئے ہیں۔ آج ایران اور پاکستان سے ہٹ کر میں شام اور یمن اور عراق کی بات کرتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آغوش کو مزید پھیلائیں اور ہم ان یتیم بچوں کی کفالت کی ذمہ داری لیں اور انہیں ماں بن کر دکھائیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ہماری نگاہ میں جو ہماری خواتین کو انجام دینا چاہیے ایک ماں ہونے کے ناطے، آج خود مغربی جو فکر ہے وہ خواتین سے ان کی ماں ہونے کے کردار کو چھین رہی ہے۔ آج خود طب کے شعبے نے ماں کے کردار کو اپنے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے کم کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے، ان کا پاس کرنا چاہیے۔ آج ایک حاملہ خاتون جب آتی تھی ماضی میں تو لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، اس کا استقبال کرتے تھے۔ میں نے یورپ میں یہ بات دیکھی کہ بس میں جب ایک حاملہ خاتون آئی تو لوگ کھڑے ہو گئے اور اس کا استقبال کیا۔ میں نے پوچھا کہ کیوں ہم احترام کر رہے ہیں، کیوں آپ لوگ کھڑے ہو گئے؟ تو ہم نے یہ بات کی کہ یہ خاتون ایک فرزند کو جنم دینے والی ہے، وہ فرزند جو مستقبل کو بنانے والا ہے۔ بس وہاں پر صرف ایک عام ماں کا کی نگاہ سے اسے نہیں دیکھا جا رہا، بلکہ ملک اور قوم اور کشور کے مستقبل کے حوالے سے اسے دیکھا جا رہا ہے۔ یہ ایک اخلاقی موضوع ہے، انسانی موضوع ہے۔ دین سے بڑھ کر ان موضوعات کی جانب ہمیں توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اس نے کسی ملک، کسی خطے کے مستقبل کو بنانا ہے۔ میرا اعتقاد ہے کہ ہمیں اس سلسلے میں اقدام کرنا چاہیے، اچھے قدم اٹھانے چاہیے کہ ہم ماں کے کردار کو اپنے معاشرے میں حفظ کریں، اس کی حفاظت کریں۔ آج سوشل میڈیا پہ جو اتفاقات ہو رہے ہیں، جو واقعات پیش آ رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ماں کے کردار